پوچھا کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ بتایا کہ میں جبرائیل ہوں، فرشتہ ہوں۔ آیا کس لیے ہوں؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں جبرائیل تمہیں ستھرا پاکیزہ بچہ دوں۔ کیسا بچہ دوں؟ ستھرا پاکیزہ بچہ۔ اب یہاں پر ایک ٹولے کا رد کرنا مقصود ہے، وہ ہے قادیانیوں کا۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 11 ہے۔ اس میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 100 سے زیادہ گالیاں دی ہیں۔ تو ایک مقام پر لکھتا ہے معاذ اللہ، کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں، نانیاں، وہ ساری کی ساری معاذ اللہ بد چلن تھی، ان کا کردار ستھرا نہیں تھا۔ موٹی سی بات ہے، قرآن تو بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا ہی نہیں ہے۔ جس کا ابا نہ ہو اس کی دادی ہوگی؟ بولے یہ مرزائی ٹولہ کتنا بے عقل ٹولہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی نہیں ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت مریم کہہ رہی ہیں میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو جبریل نے کہا اللہ کا امر یہی ہے، آپ کے ہاں بغیر شادی بغیر نکاح کے بیٹا ہوگا۔ بس جبریل نے پھونک لگائی، بس وہ امید سے ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ پھر آگے قرآن ہی میں لکھا ہے سورہ مریم میں، جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قوم والوں کے پاس پہنچی تو قوم والوں نے کہا وہ ہارون کی بہن، نہ تمہاری ماں ایسی باپ ایسا۔ تو یہ کیا ہوا، شادی ہوئی نہیں، بیٹا پہلے پیدا ہو گیا۔ نہ تمہاری ماں بد چلن تھی، نہ تمہارا باپ برا تھا۔ تو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ کا کردار بھی صاف ستھرا اور آپ کی والدہ کا کردار بھی صاف ستھرا تھا۔ یہ سارا سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت مریم پریشان تھی، یا اللہ لوگ باتیں کرتے ہیں میں کیا جواب دوں؟ تو اللہ نے فرمایا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائیں، جو آپ سے بات کرے نا تو کہنا میں نہیں بولتی، فاشارت الی، اسی سے بات کرو جو بھی بات کرنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جاتا، 3 دن ابھی آپ کی عمر ہے۔ تو لوگ کہتے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ ابھی لوگ یہ شبہ ذہن میں رکھ کر یہ کہہ ہی رہتے تھے کیسے بول سکتا ہے بچہ، ادھر سے فٹ حضرت عیسیٰ جواب دیتے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرماتے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ کون جواب دیتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا یہاں پر سوچنے کی بات ہے، سوال یہ تھا کہ حضرت مریم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے شادی تو ان کی نہیں ہوئی، تو اے مریم تمہارے یہاں یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ لوگ سوال یہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں جواب نہیں دیتی، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ تو ظاہر یہ سمجھ آتا ہے بچہ یہ کہتا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو اللہ نے مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اپنی صفائی دیتے، اپنی ماں کی صفائی دیتے، نہ اپنی صفائی دی نہ اپنی ماں کی صفائی دی، بس یہ بیان کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ ان لفظوں سے بتا دیا کہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کی ماں کے کردار پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نبی ہوں نا، جب میں نبی ہوں تو پھر نبی کسی بھیڑے گھر میں تو پیدا نہیں نہ ہو سکتا۔ جب میں نبی ہوں تو پھر ماننا پڑے گا جو میری ماں ہے وہ بھی شان والی ہے۔ تو خیر قرآن میں ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا باپ نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ نہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، آدم علیہ السلام کی امی بھی نہیں، اللہ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو جو اللہ ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بھائی قرآن پکار کر کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی نہیں ہیں، اور پورے قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ساتھ ان کی والدہ کا نام آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ تو یہ بھی صاف اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کے ساتھ بن باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو کہتے ہیں جی ان کی دادیاں نانیاں معاذ اللہ زانیہ تھی، بدکارہ تھی، اتنے فحش گندے لفظ ان کے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا بھی ایک اور طریقے سے رد اللہ فرماتا ہے، جبریل نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، ایسا بیٹا جو زکیہ ہے، جو صاف ستھرا ہے، پاکیزہ بیٹا ہے۔ اب بتاؤ جو بدکاری سے پیدا ہوا ہو معاذ اللہ، کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی بھی، کیا وہ پاک صاف ہوگا؟ اس کی تو جڑ کے اندر ہی خرابی ہے نا، وہ کیسے پاک صاف ہو سکتا ہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں لکھا ہے غلامن زکیہ، صاف ستھرے لڑکے ہیں، صاف ستھرے۔ تو پتہ چلا یہ مرزائیوں کی بکواسیں ہیں، بالکل غلط ہیں۔ یہ بہت ساری وجہ سے قادیانی کافر ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے کی حد کر دی ہے۔ کہیں آپ کے بارے میں شرابی کا لفظ بولا جا رہا ہے، کہیں آپ موٹی عقل کے تھے، آپ بھولے تھے، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، بھول جاتے تھے، آپ معجزے آپ کے پاس تھے ہی نہیں، آپ تو جادوگر تھے معاذ اللہ۔ اتنی توہین اس بندے نے، مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ خیر اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قادیانیوں کی ساری باتوں کے جواب میں ہم یہی کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا یہ جب جملہ الگ سے پڑھے نا تو پھر تا پر پیش آئے گی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر اس آیت کو پیچھے سے پڑھتے آئیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو جب آیت پوری پڑھ رہے ہوں گے تو پھر تا کے اوپر کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے۔ اگر ویسے کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ یہ لفظ پھر مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا جو ہوتا ہے اس پر پیش آتی ہے، تو اس وجہ سے پھر اس پر کیا لگے گی؟ پیش لگے گی۔ تو خیر اب قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ پیش کر کے میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ قرآن حکیم میں صاف موجود ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اللہ کے پیارے نے کہا لوگوں سے پہ ایسا کرو تم میری مدد کرو، کیا کرو؟ میری مدد کرو۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو، جب تم میری مدد کرو گے تو میں تمہارے لیے یہ جو یاجوج ماجوج والے آ کر تمہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں، تمہاری فصلیں کھا جاتے ہیں، تمہاری جمع پونجی اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو تم میرے ساتھ مدد کرو، میری ہیلپ کرو، میں تمہارے لیے یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دیتا ہوں۔ یہ کون ہے اللہ کا مقبول بندہ؟ یہ ہے سکندر ذوالقرنین۔ کیا نام ہے؟ سکندر ذوالقرنین۔ تو قوم والوں نے کہا جی کیسی مدد کریں؟ انہوں نے کہا پیسہ شیسہ تو نہیں چاہیے، تم افرادی مدد کرو، مزدوری کا کام تم کرو، مٹیریل میں دوں گا۔ تو سارے مل کر ان کا سد باب کرتے ہیں۔ تو پھر دیوار بنائی گئی، اس میں شیشہ بھی بھرا گیا، اس میں تانبا بھی بھرا گیا، اس میں لوہے کے ٹکڑے بھی ڈال دیے گئے اور بس چیزیں ڈال کر بڑی مضبوط آہنی دیوار یاجوج ماجوج کے آگے قائم کر دی گئی۔
تو یاجوج ماجوج کے آگے دیوار قائم کرنے سے پہلے حضرت سکندر ذوالقرنین لوگوں سے کہہ رہے ہیں فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی نے، اللہ کے مقبول بندے نے اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے مدد مانگی ہے۔ جب اللہ کے پیارے مقبول بندے نبی امتیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں تو کیا خیال ہے امتی نبیوں سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ بالکل مانگ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب حدیثیں سنیے۔ کہتے ہیں جی اسباب سے مدد مانگ سکتے ہیں، اسباب کوئی سبب پائے جا رہا ہو تو مدد ہو سکتی ہے۔ جہاں پر کوئی سبب نہ پائے جا رہا ہو ظاہری، وہاں مدد کرنا شرک ہے، وہاں مدد مانگنا ہی شرک ہے، مدد نہیں ہو سکتی۔ تو سنیے پھر اس کا جواب اب حدیث طیبہ سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے حدیبیہ کے دن جب تشریف لائے، لوگوں نے راستہ روکا، عمرہ نہ کرنے دیا۔ پھر کافروں کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، بھئی اگلے سال آ جانا عمرہ کے لیے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کئی شرطیں بھی رکھ دیں۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ پانی مک گیا، پانی ختم ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا ایسا کرو اپنی مشکیزیں وغیرہ جھاڑے مشکیزیں۔ ایک برتن تھا چھوٹا سا، اس میں پانی وغیرہ جو تھا وہ جمع کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر رکھ دیا، چھوٹا سا برتن تھا، اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا گیا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کی شان، اللہ نے حضور کو پاوریں جو دی ہیں نا ہیں، تو سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے، یہ جگہ سے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے درمیان سے اللہ نے چشموں کی طرح پانی جاری کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آؤ، جس کا دل کرتا ہے پانی پیے، جس کا دل کرتا ہے وضو کرے، جس کا دل کرتا ہے غسل کرے۔ صحابہ نے پانی پیا، غسل کیا، وضو کیے، جانوروں کو پانی پلایا، مشکیزیں پانی کے بھرے اور ہانڈی روٹی کا بھی انتظام کیا، پانی لے کر آٹے بھی گوندے۔ یہ سارے کا سارا پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے جاری ہو رہا تھا۔ اب جو کہتے ہیں اسباب پائے جائیں تو مدد ہو سکتی ہے، ظاہری سبب نہ ہو تو پھر مدد لینا دینا شرک ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری سبب تو یہ تھا، سرکار فرماتے چلو پھر چکو کئیاں، پٹو جگہ تے بنا ہوئے تھے کنواں، ایسے نا، یا پھر مشکیزیں لو، جاؤ مکہ سے بھر کے لاؤ، فلانی جگہ سے بھر کے لاؤ۔ جو ظاہری سبب تھے ان میں سے نبی کریم علیہ السلام نے کوئی ایک بھی سبب نہیں اپنایا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ نے جو آپ کو طاقتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں تو ان عطا کی ہوئی طاقتوں کو استعمال کر کے نبی کریم علیہ السلام نے باطنی اسباب سے صحابہ کی مدد فرمائی، ان کو پانی عطا فرمایا۔ اچھا پھر اس موقع پر نا تو صحابہ کہتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءَ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی نکلا۔ فَشَرِبْنَا، ہم نے پیا، وَتَوَضَّأْنَا، اور ہم نے وضو بھی کیا۔ اب کسی نے حضرت جابر سے پوچھا بعد میں، جب انہوں نے حدیث بیان کی نا لوگوں نے، بھئی ایک مرتبہ ہم حضور کے زمانے میں ایسے گئے تو یوں ہوا، کسی نے پوچھا حضرت جی بندے کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا تھا؟ اب حضرت جابر نے کیا پیارا جواب دیا، پوچھا گیا کل تو کم کنتم، کتنے افراد تھے آپ لوگ؟ تو جواب دیا قال لو کننا مئۃ الف لکفانا، فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کو پورا ہو جاتا، لیکن کننا 15 مئہ، لیکن ہم 1500 تھے۔ کتنے تھے؟ ہم 1500 افراد تھے، لیکن سرکار کے ہاتھوں سے جیسے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے نا، اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتا تو سب کے سب سیراب ہو جاتے، پانی ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر کوئی ظاہری سبب نہیں پایا جا رہا، تو پتہ چلا جہاں اسباب نہ پائے جا رہے ہوں یا پھر جہاں پر اسباب جواب دیں، کوئی سبب نہ پایا جا رہا ہو، اللہ کے پیارے وہاں بھی اپنے غلاموں کی مدد فرمانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی نعت یا شاعری میں اس کو یوں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ
انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سن لیجئے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہی، یہ تو وہ مقام تھا جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری فرمایا، اور ایک اور موقع آیا حدیبیہ کے ٹائم ہی، یعنی یا جاتے ہوئے یا پھر آتے ہوئے. فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم پہنچے کنویں پر پانی کی تلاش میں. اس کنویں میں سے وہ جو تھا پانی وہ سارا نکال لیا گیا تھا، خالی ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے کنارے پر تشریف لائے. پھر آپ نے فرمایا میرے پاس ایک ڈول میں اس کا پانی لاؤ. جو تم نے پانی نکالا ہے نا کنویں میں سے، کنواں اب خالی ہو چکا ہے، پانی اور ہے ہی نہیں اس میں، تو جو نکالا ہے وہ ڈول میں ڈال کے لاؤ. صحابہ کرام نے پانی ڈول میں ڈال کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس میں ڈالا، پھر دعا کی. جب دعا کی تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں فَأَرْوُوا أَنفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ. وہ پانی اتنا کثیر ہو گیا کنویں کے اندر کہ کنواں اوپر تک بھر گیا پانی سے، جس کے اندر ختم ہو گیا تھا اوپر تک بھر گیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے خود کو بھی سیراب کیا، اپنی سواریوں کو بھی پانی سے سیراب کیا. حَتَّى ارتحلوا، پھر ہم وہاں سے آگے چل دیے. اب یہ دیکھیں ظاہری سبب کیا تھا کہ کہیں سے پانی مانگا جاتا ہے، یا پھر کنویں کے اندر خود بخود پانی دوبارہ آ جاتا، اس کو مشکیزے کے ذریعے نکالا جاتا. کیا ہمارے یہاں پانی کی جب کمی ہو جائے تو ہم تھوک ڈال کر پانی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ بولیے نہیں. کیوں؟ اسباب چاہیے. موٹر ہے تو موٹر چلاؤ، نلکا ہے تو نلکا چلاؤ، تالاب ہے تو تالاب میں سے پانی نکالو، پھر پانی کی کمی پوری ہوگی. واہ مدینے کے تاجدارہ، نہ نلکا ہے، نہ موٹر ہے، نہ ٹیوب ویل ہے، کچھ بھی نہیں. بس ڈول کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اتنا پانی اس ڈول کے اندر ہو گیا کہ سرکار نے جب اس کو کنویں میں ڈالا تو سارا کنواں بھی بھر گیا. سب نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا جہاں اسباب ختم ہو جائیں اللہ کے پیارے وہاں مدد فرماتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ ہم مدد کرتے ہیں اسباب کے ذریعے، سبب نہ ہو ہمارے پاس تو ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے پیارے سبحان اللہ جہاں سبب نہ ہو وہ وہاں پر بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ والے حضور علیہ السلام کے پاس رہتے تھے. کہیں سے کچھ آ جاتا تحفہ تو کھا لیا، وگرنہ در رسول پر ہی ہم پڑے رہتے تھے. کماتے کموتے کچھ بھی نہیں تھے، بس ہمیں یہ فکر تھی کہ سرکار کوئی بول ارشاد فرمائیں اور ہم وہ سینے میں محفوظ کریں، بعد میں امت تک پہنچاتے رہیں. کوئی حدیث رہ نہ جائے، کوئی قیمتی ارشاد حضور کا رہ نہ جائے، اس لیے ہم ہر وقت حضور کے در پر رہتے تھے. تو کہیں سے کچھ آ گیا تحفہ تو کھا لیا، وگرنہ کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھوک سے میرا پیٹ کمر کو لگ گیا، کئی دنوں کا فاقہ تھا، کچھ نہیں مل رہا تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آقا بھوک ڈاڈی لگی، کچھ مہربانی فرمائے. فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے دودھ کا پیالہ لے کر، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، قبول فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ جی آقا ادھر آؤ. آ گئے، خوش ہوئے کہ مجھے ملے گا. لیکن سرکار نے فرمایا جو تمہارے ساتھی ہیں نا باقی 70 تھے نا اصحاب صفہ، فرمایا جو باقی ہیں نا ان کو بھی بلا کے لاؤ. فرماتے ہیں میں چلا گیا بلانے. آ گئے سارے حضور کے گھر میں، سارے لائن بنا کر بیٹھ گئے. اب فرمایا ابو ہریرہ پکڑو اور سب کو پلاؤ. اب پھر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا ایک چھوٹا سا پیالہ ہے،
میری تو باری لگ گئی ہے پلانے کی، تو پتہ نہیں میری باری آنے تک کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ بہرحال سرکار تو سرکار تھے نا، پہلے غلام کو دیا، فرمایا پینا شروع کیا۔ آقا سیر ہو گیا، فرمایا ٹھیک ہے آگے دے دو۔ انہوں نے جی بھر کے پیا، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، کرتے کرتے سب نے پی لیا۔ اینڈ میں حضرت ابو ہریرہ بچے، سرکار نے فرمایا چل بھائی تو شروع ہو جا، اب تو پی۔ انہوں نے پینا شروع کیا۔ آقا باس، فرمایا نہ اور پی، اور پیا، تھوڑا سا اور پی کر کہتے ہیں آقا سچی مچی بات ہوگی۔ فرمایا پی۔ آقا اللہ کی قسم ہے ایک گھونٹ کی بھی جگہ نہیں ہے بس۔ فرمایا چل پھر مجھے دے۔ اب سرکار نے اس پیالے کو پکڑا اور بسم اللہ کہہ کر اس دودھ کو نوش فرما لیا۔ اب ہم میں سے کچھ ایک پیالہ دودھ کا 70 کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ 70 کو پیٹ بھرنا ہے دودھ سے، تو ہمیں اس کے لیے منوں کے حساب سے دودھ چاہیے ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اتنا وافر دودھ چاہیے ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے پاس ظاہری سبب ہے، کوئی غیبی سبب یا باطنی سبب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام تھے نا، سرکار تو تھوڑے کو بھی 70 کے اندر پورا کرنا جانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کو بھی بیان کرتے ہیں اپنی نعت کے اندر، فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، آئے ہائے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یعنی 70 نے جی بھر کے دودھ پی لیا، منہ پھر گیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ بتاؤ تو سی وہ کیسا پیالہ تھا؟ پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ اب ایک اور حدیث بھی سن لیجیے۔ انہی حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی۔ عرض کیا آقا بھوک ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو چھوٹی سی ایک تھیلی دی اور اس کے اندر 18 کھجوریں ڈال دی۔ یہ چند کھجوریں اس کے اندر ڈال دیں، 18 ان کی گنتی بتائی جاتی ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر فرمایا یہ لو کھاتے رہو۔ فرمایا جب دل کرے ہاتھ ڈال کر نکال لینا، ایک کام نہیں کرنا۔ آقا کیا؟ فرمایا اس کو الٹا نہیں کرنا، جس دن الٹا کرو گے اس دن خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ بس اس کو الٹا نہیں کرنا، اپنی ضرورت کی جب چاہے جتنی چاہے نکال لینا، تمہیں ملتی رہیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ تھیلا حضور سے لیا، چھوٹا سا 18 جس میں تھی، تو اندازہ کریں وہ کتنا کا ہوگا ہے۔ اچھا، اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جب تک نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں حیات رہے، حضرت ابو ہریرہ اس سے استعمال کرتے رہے۔ فرماتے ہیں میں خود بھی کھاتا تھا، نکال کر صدقہ بھی کرتا تھا، اپنے یاروں کو بھی کھلاتا تھا، لیکن ختم نہ ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، 2.25 سال ان کی خلافت ہے۔ ان کے دور میں بھی وہی کام، کھاتا تھا، کھلاتا تھا، بانٹتا تھا، صدقہ کرتا تھا، الٹ نہیں کیا میں نے، بس نکالتا رہا، اندر سے مال نکلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، 10 سال انہوں نے خلافت کی۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال میں اسی چھوٹی سی تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا، بانٹتا رہا، صدقہ بھی کرتا رہا، ختم نہ ہوئی۔ پھر حضرت عمر کی شہادت ہوگی مسجد میں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 12 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں 12 سال میں اس کے اندر سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، بانٹتا رہا، لیکن ختم نہ ہوئی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور مدینہ شریف میں آ کر بلوائیوں نے حملہ کر دیا اور بھگدڑ سی مچی، فرماتے ہیں اس بھگدڑ کی کیفیت میں وہ چھوٹی سی جو تھیلی تھی نا مجھ سے گر گئی، تھی بھی کتنی بڑی، اتنی چھوٹی سی۔ فرمایا اس کو میں نا چھوٹی سی رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور رسی میں نے اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھی تھی، پڈلی کے ساتھ۔ میں کہیں اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، نماز پڑھتا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ تو جب وہ بھگدڑ مچی نا تو وہ کہیں مجھ سے گر گئی۔ تو یہ دیکھیں کتنے سال، 12 سال یہ، 10 سال وہ، 22 سال، اور 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے دور کے، کتنے ہو گئے؟ 24.25 سال۔ اور پتہ نہیں حضور کی حیات میں کتنے سال۔
چلو 1 سال بھی اگر حضور کی حیات میں سے اس میں سے کھایا ہو تو کم از کم 25-26 سال اس کھجوروں میں سے حضرت ابو ہریرہ کھاتے رہے، بانٹتے رہے، لیکن ختم نہ ہوئی۔ تو یہ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ 26 سال کھجوریں کھانے کے لیے، کھجوریں بانٹنے کے لیے، یاروں کو کھلانے اور صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کئی من کھجوریں چاہیے، لیکن اللہ کے حبیب کی شان ہے وہ تھوڑی سی کھجوریں آپ نے اتنی برکت ڈالی، 26 سال وہ کھاتے رہے لیکن ختم نہ ہوئی۔ تو یہ روحانی طاقتیں ہیں جس کے بل بوتے پر ہم کہتے ہیں ہم نے اگر یہاں سے پکارا یا رسول اللہ تو اللہ کے محبوب کے خزانے خالی نہیں، اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں، پاوریں، طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جہاں سے جو بھی غلام پکارتا ہے میرے آقا علیہ السلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور اگلے کی پریشانی کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ چند احادیث ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔